بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید. جی بھائی صاحب آج وہ بتا دیجئے نمبر. آج آپ کوئی فکرانی آغاز نہیں کر رہے, وہ تو چلیں ابتدا تو کوئی 2-4 ٹاپک ہی بتا دیں. میں ٹھیک, آپ ڈسکس کیا کر رہے ہیں؟ آپ پہلے نمبر پہلے بتا. اچھا چلیں جی, آپ کی ضد پوری کرتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0512805035031. ہاں یہ نمبر ہمارا تو زبانی یاد ہو گیا جی, لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کے موضوعات ہیں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. جب تک آپ کی کالز نہیں آتی میرے خیال ہے نصرت صاحب آپ ای میل. میں یہ بات کرنا سب سے پہلے یہ چاہ رہا ہوں کہ اب ہمارے بہت سارے دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جمعے کے دن جو آپ نے کالرز ڈے کر دیا ہے اس سے ہمارا بہت نقصان ہوتا ہے, کچھ ایشوز ہوتے ہیں, ہم چاہتے ہیں آپ ان کو ڈسکس کریں. مثلا جیسے آج اگر فرض کرو ہمارا یوزل ڈے ہوتا تو میں آج انڈیائی خان میں جو واقعہ ہوا اس کو ڈسکس کرتے. آج میرے نقطہ نظر میں قومی اسمبلی میں جو ہنگامہ ہوا ہے, جو کیپٹن صفدر صاحب نے جو احتجاج کیا کہ جی پختونخوا کیوں کہا جا رہا ہے, اور اس پہ کافی چپکلش ہوئی ہاؤس کے اندر. ان کو کیا تکلیف کیا ہوئی کیپٹن صفدر صاحب کو؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ ابھی آئین میں نہیں ہے تو اس وجہ سے ساری چیزیں جو نہیں, تو ہم اس کو دیکھتے نا انالیسس کرتے. کسی کا صوبہ ہے اس کی شناخت مل رہی ہے اس کو, پختونخوا بہرحال تو ہم اس کو ڈسکس کرتے کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا, نہیں کہنا چاہیے تھا. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیپٹن صفدر جو ہے وہ خالی کوئی ایم این اے نہیں ہے, سمپل وہ ان کا کہا جو ہے اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے داماد بھی ہیں, اور میاں صاحب خالی پنجاب کے لیڈر نہیں ہے, میاں صاحب جو پورے پاکستان کے لیڈر ہیں. تو کیپٹن صفدر صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے. یہ بات ایک تو کرنی تھی. اس کے بعد یہ کہ آج آپ کے محبوب رہنما, آپ کے صدر, جس پہ تم پھر بولتے اور کیا بولتے, آصف علی زرداری صاحب نے تقریر فرمائی ہے اور اس کا ہم انالیسس کر سکتے تھے. یہ 3 باتیں تو فوراً تھیں, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کالرز یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو بولتا پاکستان کہتے ہیں, ہمارے مسائل ہوتے ہیں, ایک دن ہے اگر وہ بھی آپ کر دیں گے تو میں کنفیوز ہوں. آج ہم اپنے دیکھنے والوں سے یہ بھی درخواست کریں گے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا واقعی جمعے کا دن ہم مختص رکھیں, آپ یہ کر لیں. اچھا جب تک یہ کہ کال آتی ہے, دیکھیں آپ میرے محبوب صدر کے بارے میں مجھے آپ نے ان کی چھیڑ بنا دی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, ہم ان پہ تنقید ضرور کر سکتے ہیں, اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ صدر پاکستان ہے, وہ جنرل پرویز مشرف نہیں ہے. نصرت صاحب کیوں آپ وہ بنا رہے ہیں؟ وہاں جنرل پرویز مشرف کے لیے حاضر ہیں ہر وقت, ان کی خدمت کے لیے جہاں آپ کہیں گے. اب بات یہ ہے کہ یہ ہمیں ایک خاتون نے, ایک بچی نے لکھا ہے. اب چونکہ انہوں نے ای میل میں یہ واضح نہیں کیا کہ ہم ان کا نام لے سکتے ہیں یا نہیں, اور چونکہ معاملہ جو ہے وہ سینسٹیو ہے, اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں. ڈی آئی خان سے انہوں نے بھیجا ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ میں یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں, گورنمنٹ یونیورسٹی کی. وہ یہ بتا رہی ہیں کہ آج ہم جتنی وہاں پہ خاتون یعنی بچیاں جو اسٹوڈنٹس تھیں, ہم نے بہت خوف اور دہشت میں گزارا ہے, اور ہمارے ہاں کوئی تفریق نہیں ہے ہم اسٹوڈنٹس میں, اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے شہر کو کس کی نظر لگ گئی ہے, کس نے ہمارے درمیان یہ تفریق ڈال دی ہے. اور وہ خاص طور پر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 6 بجے تک ہم لوگ ورچولی آج اپنی یونیورسٹی میں محصور رہے ہیں, اور 6 بجے کے بعد آپ خود سوچیں, اور وہ جو ہے مریض ہیں, شہر میں گھومنے پھرنے والے, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ چلیں ہمارے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا. انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم لوگ 1-2 پروگرام جو ہیں وہ ڈی آئی خان پر فوکس کریں اور پاکستان کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ کتنا پرامن شہر تھا, اتنا نام ہی نہیں لیا جی. میں کہتا ہوں زمینوں کی الاٹمنٹ یہاں پر نہیں ہوتی. میں نے ایک بات دیکھی ہے, میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں نے جس شخص کے ساتھ برا, میں مولانا صاحب کا جو ہے وہ میرے منہ سے یہ کسی کے بارے میں نکل جائے, آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ وہ آپ دیکھیں اتنی بڑی ابراہیم, وہ میرے مقابلے احترام ہے, خدا کے لیے آپ ایسے مولانا صاحب سے نہ لڑائی. میرے بات کے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ ڈی آئی خان میں زمینوں کی الاٹمنٹ نہیں ہوتی. باقی جگہ ایک سن لو, یہ مسئلہ سیریس ہے. اس بچی نے بہت دردمندانہ خط لکھا ہے, انگریزی میں ہے, میں اس کی تمہیں بالکل جو ہے نا تلخیص اردو میں پیش کر رہا ہوں. واقعتاً میرا دل ہل گیا.
اس نے اتنا ایموشنل یہ خط لکھا ہوا ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ ہم بولتا پاکستان والے جو ہیں ڈی آئی خان کی تاریخ، اس کا ثقافتی پس منظر لوگوں کو بتائیں کہ یہ کتنا خوبصورت شہر تھا جس کو کسی کی نظر لگ گئی. یہ بات اس کا میں کہ اچھا ایک نہیں دیکھو، ایک ای میل ہر صورت میں پڑھنی پڑے گی کیونکہ اس میں ہمارا گلہ ہے. یہ یوسف رند صاحب نے ٹھٹھا سے لکھا. انہوں نے کلیم کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت کلوزلی بولتا پاکستان میں آپ جو کالز لیتے ہیں ان کو مانیٹر کیا ہے، اور بقول ان کے انہوں نے کلوز مانیٹرنگ کے بعد یہ نوٹس کیا ہے کہ ہم 51% جو کالز ہیں وہ سینٹرل پنجاب سے لیتے ہیں، اپر پنجاب سے لیتے ہیں جس میں لاہور، پنڈی، جہلم وغیرہ شامل ہیں. جنوبی پنجاب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم 11% اکاموڈیٹ کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا، بلوچستان والے ان کا نقطہ نظر سے خوش نصیب لگتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کو اگر 11% ملتے ہیں تو 12% ان کا خیال ہے بلوچستان. اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ پختونخوا، جس پہ آج ہنگامہ ہوا، انہوں نے پختونخوا لکھا ہوا، اس لیے میں تو وہی پڑھوں گا. انہوں نے کہا وہاں سے 13% اور کراچی سے 10%. لیکن اندرون سندھ سے کہتے ہیں کہ ہم جو کالز لیتے ہیں وہ صرف 3% ہوتی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت افسوس کی بات ہے، دعویٰ آپ کرتے ہیں کہ آپ بولتا پاکستان ہے، یہ آپ کا انپٹ ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک تانا دیا ہے کہ آپ لوگوں میں سے اکثر جو ہیں وہ منتھلی خور صحافی ہیں، اور آپ نے چلے میرے بارے میں کہا کہ جرت تو بہت ہے، لیکن پھر انہوں نے ایک جماعت کا نام لیا کراچی سے. انہوں نے کہا کہ وہ جب آپ کو کچھ کرتے ہیں. آج مجھے بھی ایک کال آئی، انہوں نے کہا جی آپ فلاں ذکر ہائی لائٹ کریں لیکن میرا نام نہ ہے. میں نے کہا بھائی تمہارا نام کیوں نہیں؟ کہتے میرے چھوٹے چھوٹے بچے. میں نے کہا تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے تو میرے بچے 60 سال دیر سے پہلی کال آ گئی. پختونخوا میرے وطن دیر سے پہلی کال. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں آپ دونوں کا بہت جی بھیا، آپ کو سب سے پہلے تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کرنا پڑے گی، ورنہ نہ ہم آپ کو سن سکیں گے نہ ہمارے دیکھنے میں. اوکے. جی میں آپ دونوں کا بہت فین ہوں. جب مشرف کا دور تھا تو میں ہر روز ڈر رہا تھا کہ آپ دونوں کو کچھ کہیں گے وہ، اس لیے کہ وہ ظالم تھا. جب وہ گزر گئے تو آج بھی میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت آپ دونوں کو کچھ کہے. دیکھو حکومت تو یہاں بھی چاہتے ہیں کہ یہ ضلع ٹھیکداروں میں بھی یہ حالات خراب کرے، لیکن ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ یہاں تو نہیں کوئی طالب ہے، نہیں کوئی اور شخص. آپ اپر دیر سے ہیں لوور دیر سے؟ میں دیر پائن سے ہوں. دیر پائن سے ہیں تو آپ کے علاقے میں کوئی طالب نہیں ہے؟ نہیں جی. تو آپ کے یہاں تو امن و امان ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے باوجود ہاں امن و امان ہے، لیکن ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت یہ امن و امان کو خراب کر دیں گی. کرے گی؟ ہاں. اچھا چلے، اللہ خیر کرے، ایسا نہ ہو، ہماری دعا ہے. ہمارے بھائی عزیز خان بھی تو دیر سے ہی ہے نا؟ ہاں، اس کا تو گھر بھی جلا دیا تھا یار جنگل میں. وہ جو اس نے بنایا تھا بڑا اچھا. وہاں پہ کچھ ایسے جنگل ہیں جہاں پر بہت ہزاروں سال پرانے درخت ہیں. جس نے وہاں پہ اپنا ایک گھر بنایا تھا، کہتا رہتا تھا وہاں آؤ دیکھو، بڑا ہسٹورک جگہ ہے وہ، اس کو جلا دیا. چلو جی ٹینشن کی وجہ سے. تو بہرحال اپنا اچھا ایک میں پڑھ لوں، وہ تمہیں مزہ بھی آئے گا، تو میرے دل کی شاید ہو. یہ حسین نظر صاحب ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی میں پیپلز پارٹی کا بہت پرانا ورکر ہوں اور میں ایک سینئر سٹیزن ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، اور میں نے یہ دیکھا کہ بچپن سے لے کر جب سے یعنی میں جوان ہوں، جب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اور ہم اپنے وزراء کے پاس جاتے ہیں اپنے ورکرز کے ساتھ، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا دفتر ہے. لیکن یہ حسین نظر صاحب جہلم سے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس دفعہ کچھ دن پہلے گیا تھا جناب گجر خان سے، جو راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں. اچھا ماشاءاللہ. وہ تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ میرے سمیت جتنے بھی پیپلز پارٹی کے کارکن تھے ان سب کے ساتھ سیکورٹی سٹاف نے اور باقی لوگوں نے